مولانا شہاب الدین صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا سر، حلال کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ کیوں ضروری ہے حلال سرٹیفکیٹ؟ ابھی میں آپ کو پوری تفصیل سے حلال کے تعلق سے بتاؤں گا. بیچ میں کچھ آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا بند کروائیے. جی میں کرواتا ہوں، آپ بتائیں. اور دیکھیں، حلال دراصل شریعت اسلامیہ کا ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے، اور شریعت اسلامیہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، یا کون سی چیز ناجائز ہے اور کون سی چیز جائز ہے. تو یہ شریعت کے طے کیے ہوئے اصول ہیں. تو انہی اصولوں کے حساب سے مسلمان عمل کرتا ہے اور جائز اور ناجائز کی تمیز کر کے حلال اور حرام میں فرق سمجھ کر کے کھاتا اور پیتا ہے. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، تو ان کو مسلمان نہیں چھوتا ہے، نہیں کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کا استعمال کرتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے حلال قرار دیا ہے، تو ان حلال چیزوں کو مسلمان استعمال کرتا ہے اور کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اپنی روزانہ کی زندگی میں وہ استعمال کرتا ہے. اب یہاں پر بات آئی ہے حلال سرٹیفکیٹ کی. تو حلال سرٹیفکیٹ دراصل بہت پہلے جو سینٹرل گورنمنٹ نے ایک سسٹم شروع کیا تھا. فارن کنٹری میں جو مسلم کنٹریز ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ مانگتے تھے کہ ایسا سرٹیفکیٹ ہمیں دیجئے اور ہمیں ایسا پروف دیجئے کہ یہ گوشت جو آ رہا ہے فارن کنٹری میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے، یہ جو ہے واقعی جائز ہے اور اس کو کھانا کسی اعتبار سے حرام نہیں ہے. تو اس سلسلے میں سینٹرل گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی، اور پالیسی بنانے کے بعد میں ایک حلال سرٹیفکیٹ کا ایک سسٹم شروع کیا. اس کو سسٹم اتنا شروع ہوا تھا، وہ صرف شروع ہوا تھا گوشت کے لیے، کہ گوشت جو ہے شریعت نے کن کن جانوروں کے گوشت کو کھانے کو جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، اور کن کن چیزوں کو کھانے کے لیے حرام یعنی ناجائز قرار دیا ہے. وہ صرف اتنی سی بات تھی. مگر کچھ لوگوں نے سنستھائیں بنا لی، ادارے بنا لیے، اور اس یعنی گورنمنٹ کے سسٹم سے فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے استحصال کرنا شروع کر دیا، استعمال کرنا شروع کر دیا. اب جو گوشت ہے، یہ ضرور بالکل ٹھیک ہے کہ کون سا گوشت کھایا جائے گا، کون سا نہیں کھایا جائے گا، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے. تو اتنا تو ٹھیک تھا. مگر اب جو دیکھا گیا ہے، جو ادارے ہیں، ابھی جیسا کہ بمبئی میں جن اداروں سے وابستہ لوگ تھے، یا دلی میں یا لکھنؤ میں، یا جن اداروں سے وابستہ لوگ تھے حلال سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے، تو اب بتائیے کیا شریعت کا مسئلہ صرف خالی جو ہے وہ ایک کاغذ کے رقعہ دے دینے سے وہ ناجائز چیز کیا جائز ہو جائے گی، حلال یعنی حرام چیز کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. شریعت نے تو جو ضابطہ مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب نظر مسلم سے اوجھل نہ ہو، یعنی وہ جو گوشت ہے وہ گوشت کاٹنے والا بھی مسلم ہو، پکانے والا بھی مسلم ہو، تب وہ جو ہے وہ جائز ہوگا. اب یہاں کوئی میں جیسے 1000 کلومیٹر بمبئی سے رہتا ہوں، 2000 کلومیٹر